قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یارا جب تم بستی والو، اللہ فرما رہے ہیں مجھے دنیا کے اندر وہ انسان پسند ہے جو مصطفیٰ کی نقل اتارنے والا ہو۔ فرماتے ہیں مجھے وہ آدمی پسند ہے جو محبوب کی نقل اتارے، محبوب کی سنتوں پہ عمل کرے، ویسے زندگی گزارے جس طرح آمنہ کے لال نے زندگی گزاری ہے، اسی طرح زندگی گزارے، اسی طرح رات گزارے، اسی طرح دن گزارے، اسی طرح کاروبار کرے، دکان کرے، زراعت کرے، امیروں وزیروں مشیروں غریبوں فقیروں باہروں چودھریوں مولویوں پیروں، اللہ پاک فرما رہے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمہیں ہم نے اپنا محبوب عطا کر دیا ہے، ہم نے تمہیں اپنا محبوب عطا کر دیا ہے، اس کی زندگی کو دیکھتے چلے جاؤ، اس کی زندگی کو پڑھتے چلے جاؤ، اس کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بناتے چلے جاؤ، اس کی زندگی کو اپنا نمونہ بناتے چلے جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت تم میرے محبوب کی سنتوں کی اتباع کرنا شروع کر دو گے، اتباع کے اندر اپنی راتیں گزارنا شروع کر دو گے، جن کے اندر میرے محبوب کی اتباع شروع کر دو گے، ایمان والوں پر تمہیں بھاگنا نہیں پڑے گا۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر ہم تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے، پھر تم مانگنا شروع کرے گا، عطا کرتے چلے جائیں گے، پھر تم کس طرح سے گزرے گا اللہ اکبر کبیرہ، ہم اعلان کروا دیں گے، عرشوں پہ اعلان کروا دیں گے ہم اس آدمی سے پیار کرتے ہیں، اور دنیا والے تم بھی اس آدمی سے پیار کرو، آسمان والے تم بھی اس آدمی سے پیار کرو، اور زمین والے ہم اس آدمی سے پیار کرتے ہیں، تم بھی اس آدمی سے پیار کرو، پھر تم دریے سے گزرو گے، چوکوں سے گزرو گے، پھر تم محلوں سے گزرو گے، لوگ تمہیں سلام کریں گے، یہ امت محمدیت کا وہ گھر ہے جس کی کبھی بھی کسی حال میں سنت قضا نہیں ہوئی۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبوب کی اتباع ہے۔ ربیع الاول کے اندر میں آپ کا محبوب آیا، ہر طرف تذکرے ہیں، ہر طرف جلسے جلوس ہے، ہر طرف میلاد منایا جا رہا ہے، ہر طرف پروگرام کیے جا رہے ہیں، اور ایمان والوں رب کائنات کی قسم میرے محبوب کی آمد کا مقصد کیا تھا، کیوں آئے، کس لیے آئے، اللہ کے قرآن سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ قرآن بتا کے سب محبوب کیسے آئے، کیا ہوا ہے، کس لیے آئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایمان والوں محبوب کی زندگی کو اپناؤ۔ ربیع الاول کے اندر میرے محبوب کے آنے کا مقصد ہی یہی ہے۔ اما آمنہ فرماتی ہے میں لمبا بات نہیں کرتا، میں لمبی بات نہیں کرتا، لمبا چوڑا بیان کوئی نہیں۔ اما فرماتی ہے جس وقت یہ میرا مرتبہ بھی پیدا ہوا، جب دنیا کی نشانی دنیا کے اندر آیا، اللہ اکبر کبیرہ، فرماتے ہیں سب سے پہلے جو میرے محبوب نے کام کیا، سب سے پہلے جو آمنہ کے راہ نے کام کیا، اما فرماتی ہے آج ہی میرے محبوب نے سجدہ کیا، اور سجدے کے اندر سجدہ کیا سبحان ربی الاعلی۔ سب سے پہلے آ کے میرے محبوب نے جو پہلا کام کیا ہے وہ سجدہ کیا ہے۔
آج امت اسی سجدے سے غافل ہے، نماز کوئی نہیں، روزے کوئی نہیں، محبوب کی سنتیں کوئی نہیں۔ ایمان والے رب کائنات کی قسم، یہود و نصارہ جو تباہ و برباد ہوئے، انہوں نے اپنے نبیوں کا مشن جشن کو بنایا، لیکن مشن پہ غداری کی۔ ایمان والوں، رب کائنات کی قسم، میرے محبوب کی زندگی کے اندر کامیابی ہے، میرے محبوب کے اعمال کے اندر کامیابی ہے، میرے محبوب کی سنتوں کے اندر کامیابی ہے، میرے محبوب کے طریقے کے اندر کامیابی ہے، میرے محبوب کے اعمال کے اندر کامیابی ہے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا، وہ دنیا بھر کے لوگوں، اگر تمہیں دنیا کے اندر کسی قسم کی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، پرابلم آ جائے، فرمایا سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ نماز پڑھنی ہے۔ حضور کو جب بھی کوئی سخت امر پیش آتا تھا، کام پیش آتا تھا، کتاب اٹھاؤ فضائل اعمال، حضرت علامہ مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، فرمایا حضور کو جب بھی سخت پیش کوئی کام آتا تھا، آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ نماز، آج امت کے پاس نماز نہیں ہے، چند ایک نمازی ہوتے ہیں، مسجدوں میں آ کے دیکھا کرو، وزٹ کیا کرو۔ میرا باپ فوت ہو جائے نا، میں اس کی آخری وصیت دیتا ہوں، میرے ابے نے وصیت کیا کی ہے، میری اماں نے وصیت کیا کی ہے، میرے بھائی نے وصیت کیا کی ہے، میرے جناب چھوٹے برادر نے وصیت کیا کی ہے، میرے ماموں خالو نے وصیت کیا کی ہے، میں مر تو جاؤں گا وصیت پوری کروں گا۔ نہیں جی ابے کی وصیت ہے یہ کرنا ہے، نہیں جی اماں کی وصیت ہے یہ کرنا ہے۔ اور دنیا والوں آؤ توجہ سن جاؤ، میرے آپ کے معمول کا آخری وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے۔ اما عائشہ کی گود ہے، اما فرماتی ہے حضور دنیا سے پردہ کر رہے تھے، آپ دنیا سے جا رہے تھے، پردہ فرما رہے تھے، فرماتے ہیں حضور کے جو آخری جملے تھے، اما فرماتی ہیں آواز بہت کم ہو گئی، بس ہوٹ ہی میں رہ گئے، جب ہوٹ ہی میں نہ میں نے کان لگایا، جب آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز شاید مانگنا چاہتے ہیں، کوئی چیز لینا چاہتے ہیں، اما فرماتی ہے میں نے کان حضور کے ہوٹوں کے ساتھ لگا دیا۔ حضور کا آخری جملہ تھا الصلاۃ 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 وما ملکت یمینکم۔ اور دنیا والوں ان محمد کے جانے کے بعد نماز کا خیال رکھنا، ان محمد کے جانے کے بعد نماز کا خیال رکھنا، ان محمد کے جانے کے بعد۔ اور دنیا والوں امیروں غریبوں فقیروں ذمہ نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ حضور کی آخری وصیت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ربیع الاول کا مہینہ ہے، حضور کی آمد کا مہینہ ہے۔ حضور کیوں تشریف لائے؟ آپ نے نبوت کے اعلان کے بعد مجھے کوئی کھڑا ہو کے بتا دے کہ ایک دن حضور نے راحت کی نیند کی ہو، ایک دن حضور آرام کے ساتھ۔ جب سے یہ اعلان ہوا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، نبوت کے اعلان کے بعد کوئی آدمی کھڑے کے بتا دے کہ چین سے زندگی گزری ہے، ایک رات
ایسی گزری ہے جس رات کے اندر معبود پوری رات سوئے ہوں، عبادت نہ کی ہو، پوری رات امت کے لیے دعائیں نہ مانگی ہو، کوئی دن ایسا بتاؤ جس دن معبود نے سارا دن آرام کیا امت کے لیے دعا نہ مانگی۔ چل اللہ اکبر، میدان عرفات کے اندر چل، ان پہاڑیوں سے جا کے پوچھ، اس پہاڑی کے دامن کے اندر معبود نے اونٹنی کے اوپر بیٹھ کے 4 گھنٹے مسلسل امت کے لیے دعا مانگی۔ اللہم اغفر امتی، اللہم اغفر امتی، اللہم اغفر امتی۔